ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد شہزاد ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ سچ بولنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو پاکستان میں مار دیا جاتا ہے، مگر سچ بولتے جائیں اور دشمن کو آگ لگاتے جائیں۔ ناظرین، چند دن پہلے آپ سب نے بھی سنا، احمد شاہ ملک نے بھی سنا، ایک بہت بڑا نعرہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اور اسلام آباد کی سرزمین پر ایک للکار آئی ہے، ایک نعرہ لگایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ جو نعرہ لگانے والی ایمان مزاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری کی وہ صاحبزادی، جس کا نام ایمان مزاری۔ اور ایمان مزاری سے میں ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان مزاری، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے، آپ کا نام ہے ایمان مزاری۔ ایمان مزاری، اپنی ایمان سے بتائیے گا کہ یہ دہشت گرد کیسے ہیں جو کل ہمارے بچوں کو بچا رہے تھے؟ یہ وہی دہشت گرد ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں یہ وزیرستان کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں یہ بارڈر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں جو سکردو کی پہاڑیاں پر کھڑے ہو کر دن رات مورچے لگا کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ مت دیکھنا۔ مزاری صاحبہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دہشت گرد تو کسی کو معافی نہیں دیتے؟ اسی کیسے دہشت گرد ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے بچوں کی جان کو بچانے کے لیے، کل کچھ ماؤں کی گود اجڑنے والی تھی، جن کی گود بحال، سب کا حالت میں بحال کرنے والے وہ ہمارے وہی دہشت گرد ہیں جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں۔ لیکن ایمان مزاری صاحبہ، مجھے ایک بات کا، میرے ایک سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی میں، میں نے اپنی لائف میں کوئی بھی ایسا دہشت گرد نہیں دیکھا جس نے قوم کے کسی بھی بچے کی حفاظت کی ہو، جس نے قوم کا سوچا ہو، یا جس نے، دہشت گرد کا تو کام ہے خود کا دھماکے کرنا، دہشت گرد کا کام ہے، دہشت گردوں کا کام ہے اپنا مشن جو ہے اس پہ پورا اترنا۔ دہشت گرد اپریشن نہیں کرتے، دہشت گرد 6000 بلندی سے نیچے نہیں اترتے، وہ کسی کے بچے کو بچاتے نہیں ہیں بلکہ وہ بچے مارنے آتے ہیں۔ کل یہی دہشت گرد جن کو آپ اسلام آباد کی سرزمین پر للکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کا سن توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ، آپ کو اس بات کا علم ہے 1965 کی جنگ کون لڑنے والے تھے؟ یہی دہشت گرد تھے۔ 1973 کی جنگ کس نے لڑی؟ یہی دہشت گرد تھے۔ 1947 کی جنگ کس نے لڑی؟ یہی دہشت گرد تھے۔ کارگل کی پہاڑی کی جنگ کس نے لڑی؟ کشمیر کی جنگ کون لڑ رہا ہے؟ یہی دہشت گرد ہیں۔ اور شرم کریں، جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں یہ وہی دہشت گرد ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یہ وہی ہمارے جوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی بیگموں کو بیوہ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وزیرستان کتنی شہادتیں ہوئی ہیں؟ کل بٹ گراں وہ آپریشن کر رہے تھے، دوسری طرف وزیرستان 6 جوان شہید ہوئے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کرسی کی خاطر پاک آرمی پر انگلی اٹھاتی ہو، پاک آرمی کو دہشت گرد کہتی ہو۔ اس طرح اپنی گریبان میں تو جھانک کے دیکھے، آپ نے یا آپ کی مما نے، آپ کے خاندان نے، یا کسی بھی سیاسی نے اس ملک کے لیے کتنی قربانی دی ہے، جتنا آپ سیاستدانوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور مجھے آج بھی یاد ہے، جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، اور میں نے جتنا ایک پڑھا ہے کہ پاک آرمی جب بھی مارشل لا لگا، جب بھی پاک آرمی کا دور آیا ہے، یقیناً میں نے تو دیکھا ہے کہ ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے کہیں نے پڑھا، میں نے کہیں نے دیکھا کہ کوئی بھی دہشت گرد کسی ریاست کی حفاظت کے لیے اتنی جان کو خطرے میں ڈالے جیسے کہ کل ہمارے جوانوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بٹ گراں میں ایک آپریشن 10 سے 12 گھنٹے مسلسل کیا اور اسٹوڈنٹ بچوں کو بچایا، اور اجڑتی ہوئی گودیں ماؤں کی انہوں نے کل بچائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف کل کا ہی واقعہ ہے، ایک طرف وہ آپریشن کر رہے ہیں، بچوں کو بچا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اس ریاست کو بچانے کے لیے، اس ریاست کے حفاظت کے لیے وزیرستان کی سرزمین پر 6 شہیدوں کا خون دے رہے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس قوم کو، اس آرمی کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ کب تک تمہیں ایسی سازش کرو گے؟ تم کہتے ہو کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ آرمی جو ہے بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مزاری صاحبہ، ہم سمجھتے ہیں آپ سیاستدانوں کو،
جتنی اس قوم کے حقوق پر ڈاکے آپ سیاستدانوں نے ڈالے ہیں، نہ ماضی میں اتنے کسی نے ڈالے ہیں، نہ موجودہ دور میں کوئی اتنی ڈال رہا ہے۔ شرم کرو سیاستدانوں، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی منسٹری کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر ہمیں سیکورٹی اداروں سے مت لڑائیں۔ اور یہ سب سے بڑا زوال ہے ہمارے اوپر۔ جب بھی ملک تباہ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی سازش، کس بیرونی سازش کیسے کامیاب ہوتی ہے، جب بھی کسی ملک کو کسی نے کمزور کروانا ہو، اس قوم، اس ملک کی آرمی، سیکورٹی اداروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ اور آج تم وہی کر رہے ہو، آج تم ہمیں لڑانا چاہتے ہو۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی نہیں ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے تیری امی ہے۔ شرم کریں۔